حضرت سیدہ اسما بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں نبی اکرم نور مجسم تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، 3 جگہوں کے سوا کہیں جھوٹ جائز نہیں ہے۔ پہلا مقام کہ خامد اپنی بیوی سے جھوٹ بول سکتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ بعض اوقات بیویوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میرا خامد پتہ نہیں ہمارے ساتھ ٹھیک ہے یا نہیں، بہت سارے وسوسے پیدا ہو جاتے ہیں، تو وہ اپنی بیوی کو اعتماد میں لینے کے لیے، مگر اس کے اندر شریعت کے خلاف کوئی کام نہ ہو، جھوٹ بولنا اس لیے جائز ہے کہ کہیں میرا گھر اجڑ نہ جائے، اپنے گھر کو بسانے کے لیے، اپنی بیوی کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے، اپنا گھر جوڑنے کے لیے، رشتہ پکا کرنے کے لیے، کہ جھوٹ بولنے کے بغیر گزارا نہیں ہے، گھر ٹوٹ جائے گا تو پھر جا کر جھوٹ بولنا جائز ہے، ورنہ یہ نہیں ہے کہ بات بات پر جھوٹ ہی بولتا رہے، تو اس کے اندر شریعت کے خلاف کام نہ ہو۔ تو شرعی لحاظ سے اگر وہ رشتہ جڑتا ہے جھوٹ سے تو تب وہ بولنا جائز ہے۔ اسی طرح جنگ کے اندر جھوٹ بولنا، وہ کل میں نے بتا دیا تھا کہ مسلمان اسلحے کے لحاظ سے بھی بہت کمزور ہے، فوجی تعداد کے لحاظ سے بھی کمزور ہے، یعنی کم تعداد ہے، تو اس وقت مسلمان کافروں کو کہہ سکتے ہیں بھائی ہمارے پاس بہت زیادہ فوجی بھی ہیں، ہمارے پاس بہت زیادہ اسلحہ بھی ہے، ہم تم کو تہس نہس کر دیں گے، تمہیں برباد کر دیں گے، تو اس وقت یہ جملے بولنا جائز ہے، یہ جھوٹ نہیں ہوگا، بلکہ اس بات پر اس کو ثواب بھی ملے گا کہ جب کافروں کے مقابلے میں مسلمان اس طرح کا انداز اپنائیں گے۔ یہ دوسرا مقام ہے کہ جہاں پر جس کو یہ حدیث پاک کے اندر جو لفظ بولا گیا کہ فی الحرب والکذب، جنگ کے درمیان جھوٹ بولنا جائز ہے، اور پھر فرمایا کہ اور جھوٹ اس وقت بولا جائے تاکہ لوگوں کے درمیان صلح کرائے، یعنی بغیر جھوٹ کی اگر صلح نہیں ہو رہی، 2 آدمی آپس میں صلح نہیں کر رہے، ان کے دل صاف نہیں ہو رہے، صلح کروانے والا دونوں کی باتیں سنے، اگر دونوں ہی خلاف ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں نکالتے ہیں، ایک دوسرے کو مندہ بولتے ہیں، برا کہتے ہیں، تو اس وقت پیارے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ صلح کروانے والا یہ انداز اپنائے کہ کہے جی اس نے تو تیری تعریف کی ہے، اس کا تو دل کر رہا ہے کہ میں تمہیں اس کو تو سینے سے لگا لوں، میرا دل کرتا ہے میں اس کے ساتھ صلح کر لوں، یہ دونوں طرف سے، حالانکہ انہوں نے گالیاں نکالی ہیں، تو پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ صلح کروانے والا یہ طریقہ اپنائے تو یہ جھوٹ نہیں ہوگا، نہ اس کو جھوٹا کہا جائے گا بلکہ اللہ اس پر راضی ہو جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ کچھ ایسے مقامات ہوتے ہیں کہ جہاں پر جھوٹ بولنا جائز ہو جاتا ہے، کچھ ایسی جگہ ہوتی ہیں کہ جہاں پر سچ بول کر بھی بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ وہ کیا جگہ ہے؟ ایک تو جگہ یہ ہے کہ شیطان نے کہا تھا کہ میں آگ سے بنا ہوں، آدم مٹی سے بنا ہے، میں کیوں سجدہ کروں، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، یہ سچ ہے، جھوٹ نہیں ہے، شیطان نے صحیح کہا تھا، مگر اس نے اللہ کی نافرمانی کر دی، آدم علیہ السلام کی توہین کر دی، تو اس کا سچ جو ہے اس کو کفر کی طرف لے گیا۔ اب دیکھیں کہ 2 بندوں کے درمیان صلح کروانی ہے تو یہ جھوٹ ہے، مگر یہ جھوٹ اللہ کے قرب میں لے گیا، اس کو عزت کی طرف لے گیا، کیوں کہ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی اجازت دے دی اور وہ بندہ اپنائے گا، اس پر عمل کرے گا، تو انشاءاللہ اللہ اپنے محبوب کے صدقے میں اس کو عزتوں سے نواز دے گا۔ تو معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے سے ہی بہتری معاشرے میں آ سکتی ہے اور بندہ بہتر بن سکتا ہے، اور نبی علیہ السلام کی غلامی اختیار کرنے سے ہی دنیا بھی آباد ہو سکتی ہے تو آخرت بھی آباد ہو سکتی ہے، ورنہ نبی علیہ السلام کی شریعت کے خلاف ورزی کر کے کوئی بندہ کہے میں عزت پالوں گا، کبھی بھی اس کو عزت نہیں مل سکتی۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں قرآن و سنت کا دامن تھامنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔